السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 37۔ گرم گرم روٹی کی خوشبو اس نے محسوس کی۔ عبدالرفیق نے روٹی اٹھائی۔ شاہ سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے اسے دیکھا اور نوالا توڑتے پوچھنے لگی، تمہیں کبھی گرجاک چھوڑنے پر افسوس ہوا؟ اس نے کچھ سوچتے کہا، ہوا، بہت ہوا، اکثر ہوا۔ شاہ تم اپنا بالکل خیال نہیں کرتے۔ میز پر ہانی بیٹھی تھی، وہ پانی کا گھونٹ لے کر کہنے لگی، آپ کو تو سانڈ بھی دبلا پتلا لگتا ہے۔ وہ ہردرمی سے کہنے لگی، نہیں بس۔ اس نے سامنے بیٹھے شاہ نواز کو دیکھا۔ اب میں اس لڑکی سے خود بات کروں گی۔ مجھے یقین نہیں آتا ایک لڑکی کے پیچھے تم نے اپنا تبادلہ کروا لیا ہے۔ وہ تیزی سے بولا، نہیں ہانی، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی تو پڑھے۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی تو پڑھے۔ وہ برہم ہو گئی۔ میں نے نہیں کیا ایم اے کیا؟ وہ بیزاری ہوا۔ ہانی آپ سمجھ نہیں رہی، وہ بہت آزاد خیال لڑکی ہے۔ شاہ نواز نے کٹا ہوا کھیرا اٹھایا، تو ہم کیا آزاد خیال نہیں ہے کوئی زمانے میں لڑکا جو یوں اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی پسند کی لڑکی کی بات کرے؟ کیوں بیوی؟ انہوں نے حتمی انداز میں کہا، بالکل۔ اب ملواؤ مجھے تم اس لڑکی سے، چاہے کتنی آزاد خیال ہو، بڑوں کی تو نفی نہیں کرے گی نا۔ اب وہ شاہ نواز سے کہنے لگی، اور آپ جا کر اس کے دادا سے ملے۔ انہوں نے تائید کی، ٹھیک ہے، بس کچھ ایک دو کام ہے اور وہ کر لو پھر انشاءاللہ۔ اوئے! اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں؟ عبدالرفیق حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ افسوس ہے، تو پھر اس سے شادی کیوں کی؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے نوالا توڑا۔ دل کی سنی دل۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے، فیصلے سمجھ بوجھ سے لیے جاتے ہیں، دل سے نہیں۔ جج اگر کورٹ میں دل کی مان کر فتویٰ دینے لگے تو آج ہزار مجرم کھلی فضا میں پھر رہے ہوں۔ اس نے اتفاق کیا۔ صحیح کہا، مگر شاہ نواز کہتے تھے۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، شاہ کے تخت سے زیادہ بیش قیمتی یہ دل ہے، اسے توڑنے کا مداوا 100 قلعوں کو فتح کرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مسکرایا، دل کے معاملے میں دل کی سنو، فرض کے معاملے میں ذہن اور فہم کی۔ اس نے چپ سادھ لی، نگاہیں جھک رہی تھی۔ اس نے موٹر سائیکل روکی، شاہ نواز اترا۔ سر کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ وہ آگے بڑھا، خاموشی سے اترو۔ وہ موٹر سائیکل کھڑی کر کے اترو اور اس کے ساتھ چلا آیا۔ سر اب شاز کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کندھے اچکائے، کیا ہوگا؟ ملنے آئے گا تو بات ہوگی، بس یہ کام ہو جائے پھر لڑکی کے دادا سے ملنے جائیں گے۔ لیکن اس نے اسے دیکھا، تم یہ اس کے والد کی وجہ سے کہہ رہے ہو؟ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، وہ اسے بے دخل کر چکے ہیں۔ جہاں تک بات اس کی لڑکی کی ہے، تمہاری بھابھی خود ملیں گی اس سے، مجھے یقین ہے وہ ان سے مل کر اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ شاز میرا بچہ ہے، اب اس کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں نا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، چلو اب بہت باتیں ہو گئی، کام پر لگو۔ بغیر آہٹ کیے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس نے سرگوشی کی، سر آپ جا کر دیکھیں، میں یہاں سنبھالتا ہوں۔ وہ گن نکالتے آگے بڑھا، نظر گھما کر وہ چاروں اطراف دیکھ رہا تھا۔ بہتے نالے کے سبب مٹی گیلی ہو چکی تھی۔ وہ آگے بڑھتے رکا۔ اس نے نیچے پتلیاں سکیڑ کر دیکھا، گیلی مٹی پر بوٹوں کے نشان تھے۔ وہ تیزی سے انہیں دیکھتے آگے بڑھا، ان کا تعاقب کرتے وہ سامنے کھپڑیل نما گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چوکنا ہو کر باہر کے دروازے پر لات رسید کی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا تو سامنے خون میں لت پت چارپائی پہ لڑکا آدمی اسے دکھائی دیا۔ وہ دیوانہ وار آگے دوڑا، ہاتھ سے گن پر گرفت کمزور ہوئی۔ اس نے اس کی نبض دیکھی اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ مشکل خود کو کمپوز کرنے لگا۔ اس نے گنکھیوں سے پیچھے دیکھا، قاتل یہی ہے، قدموں کے نشان واپسی کے نہیں تھے۔ وہ اٹھنے لگا، اس نے گرفت مضبوط کی۔ وہ پلٹا، عقب سے کسی نے زور سے اس کی پشت پر کچھ رسید کیا۔ وہ در سے رہ کر پلٹا تو ایک سیاہ پوش باہر کی جانب دوڑا اور وہ اس کے پیچھے۔ عبدالرفیق ایک طرف کھڑا اندر کا منظر دیکھ کر خوفزدہ رہ گیا۔ وہ اس کا تعاقب کرتے باہر تیزی سے دوڑا۔ خالی راستے پر وہ برق رفتار میں قاتل کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ عبدالرفیق ان کا پیچھا کرتے کرتے آنے لگا۔ میں اس طرف سے آتا ہوں۔ اس نے راہ بدلی۔ میں کہہ رہا ہوں میں گولی مار دوں گا، رک جاؤ۔ اس نے گن لوڈ کی مگر وہ قاتل دوڑتا رہا۔ اس کا ماتھا پسینے میں شرابور تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے شانے کے قریب فاصلے پر آیا۔ مخالف جانب سے عبدالرفیق گن لے کر آنے لگا۔ شاہ نواز کی نظر عبدالرفیق پر پڑی۔ وہ مسکرایا،
عبدالرفیق اس کی جانب آنے لگا۔ وہ ایک لمحہ تھا، ایک لمحہ جس نے ساری بازی بدل دی۔ عقب سے گاڑی کے چلنے کی آواز آئی، اس نے سامنے دیکھا، سر وہ پلٹا۔ اس نے گن اٹھائی اور سامنے آتی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ ہوا کی رفتار میں شاہ نواز کو اڑا گئی۔ سیاہ پوش عبدالرفیق کو دھکا مار کر دوڑا۔ وہ حواس باختہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، نظر گھومی، شاہ نواز کو وہ دیکھنے لگا۔ دائیں جانب اسے اس کا بوٹ دکھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر آدمی باہر نکلا۔ عبدالرفیق مگر وہ انسنی کیے شاہ نواز کو دیکھنے کے لیے دوڑا۔ وہ کھپتی ہوا بھاگتا اس کی جانب آیا۔ ماتھے پر سے خون رس رہا تھا، اس کی آنکھیں نیم کھلی تھی، پاس اس کا بٹوا کھلا پڑا تھا۔ اس نے خون سے لت پت ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ دھندلی ہوتی نظر میں اسے بٹوے میں شاز اور ہانی کی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ عبدالرفیق عقب سے اس آدمی کی آواز سنائی دی۔ شاہ نواز نے چونک کر اسے دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ عبدالرفیق نے آنسوں سے پلٹ کر دیکھا۔ چھوڑو اسے، خاموش ہو جاؤ، وہ اس پر غرایا۔ خاموش۔ شاہ نواز ہمت کرتے اٹھتے ان کی جانب آنے لگا۔ تبھی آدمی نے دفاع کے لیے اس کی ٹانگ پر گولی ماری۔ ایسا لگا اب جان نکل گئی تھی۔ شاہ نواز! عبدالرفیق دیوانہ آواز چلا رہا تھا۔ وہ شاہ نواز کو اٹھانے لگا۔ گاڑی نکالو، تم لوگوں نے گواہ کو مارنے کا سودا کیا تھا۔ شاہ نواز کو نہیں، وہ بلبلا رہا تھا، سسک رہا تھا۔ اس کو کیوں مارا؟ شاہ نواز نیم بے ہوشی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ماتھا لہو لہان تھا، اس کا ہاتھ عقب سے بھیگ رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا۔ عقب سے بھی اس کی گردن سے خون رس رہا تھا۔ وہ اسے ہسپتال کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ رومال سے اس نے بمشکل اس کا سر باندھا تھا کہ کسی طرح اس کا خون رک جائے۔ وہ اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر خون روک رہا تھا۔ اس کی وردی سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اسپتال اسے لے کر آیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے تھانے میں رپورٹ کی تھی۔ اس کے ہاتھ خون سے بھرے کپ کپا رہے تھے، آنکھیں ٹمٹما رہی تھی۔ عبدالرفیق! نرس باہر آئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور اندر ایمرجنسی میں داخل ہوا۔ زخمی شاہ نواز کو اس نے دیکھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ وہ دوڑ کر آ گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ معاف کر دے، وہ کسک کر بولا۔ وہ ہنوز اسے دیکھ رہا تھا، دھڑکنیں برابر تھی۔ شکر اس بات کا جس نے مجھے یہ دن دکھایا، شکر اس ذات کا جو مجھے یہاں تک لے کر آیا۔ اس شاہ نواز کی ایک ایک سانس اس ملک کی امانت۔ قسم اس ذات کی جس نے میری جان کو مجھ سے روکے رکھا ہے، میں اگر اپنی آخری سانس کو بھی غداروں سے لڑنے کے نام وقف نہ کروں تو مجھ پہ یہ زندگی حرام۔ آنسو آنکھ سے ٹوٹا، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹا۔ قریب ڈاکٹر خاموش کھڑا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کر کیوں نہیں رہا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ شاہ نواز! وہ چیختا ہوا گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ شاہ نواز! قیامت کا سا سما تھا۔ قدموں کی آہٹ اسے سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے سم بکم نوجوان کھڑا تھا۔ شاہ نواز! وہ دھیرے سے گھٹنے ٹیکتے زمین پر گرا۔ اس نے دروازہ تھامے سر جھکا کر گرایا۔ اس نے منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کی۔ عبدالرفیق ضبط سے آنکھیں موند کر زمین پر گرا ہوا تھا۔ آنے والے وقت میں لوگوں کو ایک سورما کی کہانی سناؤں گا۔ وہ صادق تھا، وہ امین تھا، وہ بہادر تھا، وہ شجاع تھا، وہ رحم دل تھا۔ آنے والے وقت میں لوگوں کو ایک سورما کی کہانی سناؤں گا جس نے وفا کا عہد اپنے ملک سے پورا کیا تھا، جس نے اپنی آخری سانس کو ملک کے نام کیا تھا۔ وہ نوجوان لڑکے کو گھٹنوں کے بل گرے پنجوں سے زمین کو تھامتے دیکھ رہا تھا۔ شاہ نواز! شاہ نواز! وہ زور زور سے زمین پر ہاتھ مار رہا تھا۔ آنے والے وقت میں لوگوں کو ایسے پولیس افسر کی کہانی سناؤں گا جس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی آنکھ تو بھیگے گی۔ ایک ایسے پولیس افسر کی کہانی سناؤں گا جو نوجوانوں کو جگائے گی، کچھ کر دکھانے کے لیے ان کا سینہ تڑپائے گا۔ شاہ نواز! وہ نوجوان لڑکا سسک رہا تھا۔ زمین پر لوٹتے آنسو فرش پر گرنے لگے۔ وہ ہمت کرتے اٹھنے لگا اور اس نوجوان کی جانب آیا۔ وہ جھک کر بیٹھا۔ اس نے اسے اٹھایا۔ وہ بارہا جھک رہا تھا۔ شاز! شاز! اس نے خالی دماغ سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہم شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے۔ لب سل گئے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرا۔ آنسو میز پر ٹوٹ کر گرا۔ شاز نے اسے چونک کر دیکھا۔ تمہاری بہن بیمار ہے تو اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ وہ اس کا شانہ تھامے ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ دوسرے افسروں کو جھڑکتے دکھائی دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے اس سے بات کرنے کا؟ کانسٹیبل ہے تو کیا ہوا؟ پولیس افسر ہے، رینک بڑا ہو یا چھوٹا، وہ قانون کا رکھوالا ہے۔ تم لوگ زبردستی اس سے کام نہیں کروا سکتے۔ جس کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ کھلی آنکھوں سے وہ بھیگتا دن یاد کر رہا تھا۔
اس کی میت کو لے کر آیا جا رہا تھا۔ تھانے کے افسر دوڑتے ہوئے باہر آئے، ضبط پناہ مانگ رہا تھا، مگر وہ فرض کے آگے ڈٹے تھے۔ میں چاہتا ہوں ایک پولیس افسر کے جنازے پر بھی لوگوں کی وہی کیفیت ہو جو ایک افسر کے جنازے پر ہونی چاہیے۔ اسے صرف لوگ سلوٹ نہ کرے، اسے یاد بھی رکھے، اس کے قصے کہانیوں سے نصیحت پکڑے۔ آس پاس گلی محلے کے لوگ، بچے بوڑھے دیوانہ وار باہر کی جانب دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک اور آنسو ٹوٹ کر گرا۔ عبدالرفیق، شاز نے اس کا شانہ ہلایا۔ شاہ نواز ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، وہ کھویا ہوا کرب سے بولا تھا۔ شاز نے ایک گہری سانس لی اور پانی کا گھونٹ لیا۔ وہ نارمل ہونے لگا۔ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے گلاس رکھا۔ فی الحال حقیقت میں یہ صورتحال چل رہی ہے کہ مجھے میری پچھلے 10 برسوں کی محنت ملیہ میٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جذباتی ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کرسی پیچھے لے جاتے اٹھا اور جانے کے لیے پلٹا۔ عبدالرفیق نے بے بسی سے اسے دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ مجھے تو آج تک یقین نہیں آتا، کیا شاہ نواز کی موت واقعی ہٹ اینڈ رن کے سبب ہوئی تھی؟ شاز نے تائید کی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ ہم اتنی جلدی ہار نہیں مانیں گے۔ ہم اتنی آسانی سے اپنی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے بدلے کی طرح اپنے دوست کا بدلہ لینا صرف حق نہیں بلکہ یہ قطعی فریضہ ہے، اور ہم یہ فریضہ سر انجام ضرور دیں گے۔ دوسری طرف ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ شمسا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ حاجہ گلابی ٹراؤزر پر سیاہ چیک اور پھولدار پرنٹ کی کالر شرٹ میں ملبوس تھی۔ کندھے پر سیاہ کوٹ رکھا تھا، پیروں میں سیاہ پمپ ہیل پہنی ہوئی تھی۔ وہ سیاہ لیدر بیگ کو ہلاتے اندر چلی آئی۔ بی بی، اس نے کاجل بھری آنکھوں سے نظر دوڑا کر گھر کو دیکھا۔ منہ میں ببل تھی۔ باہر پولیس کی گاڑی ہے، عبدالرفیق آیا ہے۔ اب اس نے بغور اسے دیکھا۔ شاز کہاں ہے؟ وہ بتانے لگی۔ اس نے سادگی سے پوچھا، شاز ٹھیک ہے؟ اس کی گڑبڑاہٹ پر وہ سمجھ گئی۔ وہ اس کے چہرے کے خد و خال پڑھتے ہوئے جھکی۔ سر میں درد ہے اس کے؟ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور کیا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ ببل کا غبار بن کر پھٹا۔ پٹک۔ اس نے سختی سے دیدے پھیلا کر پوچھا تھا۔ وہ بازو پر ہاتھ ملنے لگی۔ بی بی، وہ جسم درد کرتا ہے، توازن برقرار نہیں رکھ پاتے اور دیکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ حاجہ کی انگلی اٹھی۔ ایسا تب ہوتا ہے جب سر درد ہوتا ہے۔ اس نے آنکھیں موند کر کھولی۔ جی۔ وہ انگریزی میں کچھ بڑھاتے ہوئے آگے بڑھی۔ شمسا نے پلٹ کر دیکھا اور تنفر سے رخ موڑا۔ کمرے میں عبدالرفیق نے شاز کی جانب سگار بڑھایا۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ یہ میری بیوی کی چال ہے۔ شاز چونک کر رکا۔ اس نے پلنگ کے پیچھے سگار پھینک دیا۔ باہر سے زور سے کمرے کا دروازہ پیچھے ہوا۔ عبدالرفیق سگار کا ڈبہ پیچھے کرنے لگا۔ وہ اندر چلی آئی۔ کوئی ضرورت نہیں چھپانے کی، وہ مسکراتے ہوئے اپنے طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ شاز بے تاثرانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے اس کے لبوں پر تیز گلابی لپسٹک لگی دیکھی اور پھر بیزاری سے رخ پھیر لیا۔ ہاجرہ عبدالرفیق کی جانب چلی آئی۔ اس نے اسے انگلی دکھائی۔ تم؟ شاز نے فی الفور اسے دیکھا۔ تم لا کر دیتے ہو میرے شوہر کو یہ سگریٹس تاکہ وہ اپنے سر کا درد کم کر سکے۔ تم؟ عبدالرفیق ثابت رہا۔ ہاجرہ تم؟ شاز بولنے لگا۔ ہاجرہ نے اسے دیکھا۔ تم خاموش رہو۔ اب اس نے گردن اکڑا کر عبدالرفیق کو دیکھا۔ مارنا چاہتے ہو اسے؟ آنکھوں سے قہر برس رہا تھا۔ ویسے مجھے تو تم بھی مشکوک لگتے ہو۔ کیا پتا تم بھی سردار کے ساتھ ملے ہو؟ اس آدمی کا تو دماغ خراب ہے جو ہر ایرے غیرے کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیتا ہے۔ شاز کو برا لگا تھا۔ یہ مافیا نظام ہے۔ ہاجرہ نے ٹون تبدیل کی۔ وہ طنزاً مسکرا کر پوچھنے لگی، جانے ہاجرہ، یہ گھر کس کا ہے؟ عبدالرفیق کو غصہ آ رہا تھا۔ شاز نے ضبط سے لب دبا لیے۔ وہ اب شاز کی طرف مڑی۔ کھانا کھایا ہے؟ اس نے بتایا۔ کھا لیا ہے۔ پین کلر دیتی ہوں۔ وہ اپنے بیگ کی زپ کھولنے لگی۔ عبدالرفیق نے اسے دیکھا تو بول پڑا، ان پین کلر سے کچھ نہیں ہوتا، اسے بہت زیادہ درد ہے۔ شاز نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاجرہ نے ایک نظر شاز کو دیکھا اور پھر عبدالرفیق کو اور شاز سے کہنے لگی، مجھے پتہ چل گیا ہے شاز، اب آنکھیں دکھانے کا فائدہ نہیں۔ اس نے یہ سنتے نظریں نیچے کر لی۔ ہاجرہ نے ایک گہری سانس لی اور گھوم کر عبدالرفیق کو دیکھنے لگی۔ عبدالرفیق، ذرا باہر چلو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ شاز اٹھنے لگا۔ وہ کنکھیوں سے دیکھتے بولی، شاز تم بیٹھو گے؟ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی۔ مجھے الفت سے ملنے جانا ہے۔ ہاجرہ نے عبدالرفیق کو گھور کر اشارہ کیا تو وہ باہر جانے لگا۔ شاز نے اسے دیکھا تو بولنے لگا، یار
पर वो पलटा नहीं। वो अब उसकी तरफ मुड़ी। शाज ने नाराज़ी से उसे देखा और पूछने लगा, कितनी छूट दी हुई है ना मैंने तुम्हें? नहीं, उसने बाजू सीने से लपेट लिया और गोया हुई। उल्फत को जज मत करो, उसके साथ हमदर्दी करो और उसके बच्चे का जिक्र करो, उससे कुरेदो कि आखिर वो अपने बच्चे से क्यों मिलना चाहती है और उसने कैसे अपना बच्चा खोया। फिर माल का पूछो, यकीन करो ये 100% कारआमद होगा। वो उठने लगा। हाजा ने उसके शाने पर हाथ रखा। बैठो। और ज़ब्त का पैमाना लबरेज था। अब ज़ब्त का पैमाना लबरेज था। वो उसके साथ बैठने लगी। उसने नज़र तिरछा कर उससे देखा। क्यों आई हो यहाँ? दर्द ने दिमाग के इर्द गिर्द मुहासरा किया था। वो कब से ज़ब्त कर रहा था। उसने उसका बाजू थामा। ये क्या कर रही है? उसने तासुर नहीं दिया, लेकिन ज़रा चौंका था। सर में धीरे धीरे ठेस उठ रही थी। उसने उसकी आंखों में देखा, सियाह चमकती अलमास आंखें, मुतहिर कर देने वाली आंखें। आई मिस्ड यू। बिना पलके झपके उसे देख रहा था। आंखों में एकदम रोशनी हुई। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खतरे में छोड़कर इत्मीनान से रह सकती हूँ? निगाह उस चेहरे पर मुर्तकिज हो गई। दर्द आगे पेशानी की तरफ आ गया था। दावा करते हो मोहब्बत करते हो, लेकिन इतना नहीं मालूम मोहब्बत को जाती राहें बेहद महदूद होती है। इतनी कि दो लोगों को इससे गुजरते एक होना होता है। तो मुझे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो शाज? शाज की आंखें दर्द से सुर्ख हो रही थी। उसकी आंखों में पानी उतर रहा था। क्या तुमने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया? क्या तुम मेरे बगैर रह सकते हो? हाजरा, वो बोलने में दुश्वारी हुई। उसे एक चुभन सी महसूस हुई। उसने चौंक कर सामने देखा। हाजरा के लबों पर मसनूई मुस्कुराहट थी। उसने उसके बाजू के करीब से इंजेक्शन निकाला। सोते हुए में भी जागने वाले उस गर्ग को दगा देने वाली फ़कत उसकी अपनी मोहब्बत थी। वो शिद्दर बैठा उसे देख रहा था। ये उसका चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो गया। उसने मुंह खोलकर सांस लिया। वो उसे बताने लगी, पेन किलर है, इसमें नींद का भी असर है। हाजरा, उससे अपनी आवाज़ मध्यम होती महसूस हुई। वो उठने लगी। उसकी आंखों से सामने का मंजर धुंधला रहा था। अभी 10 सेकंड्स के अंदर तुम सो जाओगे। हाजरा के चेहरे के गिर्द अबर छाने लगे। उसकी आवाज़ भारी हो गई। हाजरा उसे लिटा रही थी। गुड नाइट। होश में जो आखिरी ख्याल उससे आया था वो अब्दुल रफ़ीक का था। 10 सेकंड पूरे होते पपोटे भारी हुए। हाजरा ने झुक कर उसके जूते उतारे। एक नज़र उसे देखा और अब उस पर कंबल उड़ाने लगी। अब्दुल रफ़ीक दरवाजे के बाहर खड़ा ये मंजर देख चुका था। उसने कमरे की बत्तियां बुझाई और हील की टक टक से बाहर आई। कंधे से कोट उतार कर उसने कुर्सी पर फेंका। अब्दुल रफ़ीक सख्त खुफगी से बोल पड़ा, आपको शर्म आनी चाहिए अपने शौहर के साथ ये सलूक करते। आपने ऐसे कैसे बिना किसी तिबी इमदाद के उसे इंजेक्शन दे दिया? उसने बाजू सीने से लपेट कर कुछ सोचते लब दबाए और फिर सामने देखा। जब मैं इंग्लिस्तान में थी, अब्दुल रफ़ीक ने भाव अकड़ा लिया, तब मेरे हॉल में एक लड़के का ड्रग्स की ज़्यादा डोज की वजह से इंतकाल हो गया था। मैं और एक लड़की गलत तरीके से इंजेक्ट करने के सबब कोमा में भी चले गए थे। स्टूडेंट्स ड्रग्स को लेकर बहुत मोहतात हो गए थे, पर नशा छोड़ भी नहीं सकते थे। वो बेहद संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था। इसलिए तब मैंने खुसूसी अस्पताल की नर्स से इंजेक्शन लगाने और ड्रग्स की मिकदार के मुतालिक ट्रेनिंग ली थी। उसने भी इख्तियार पूछा, आप ड्रग्स लेती थी? उसने सादगी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बस स्टूडेंट्स लाइफ में इंजेक्ट करने के पैसे लेती थी ताकि हॉल का किराया निकाल सको। अब्दुल रफ़ीक ने सांस नहीं ले सका। लंदन बहुत एक्सपेंसिव है, शाहों का शहर है ना। उसकी आंखें फैली। सिर्फ पार्ट टाइम जॉब से कुछ नहीं होता। चेहरे पर एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। सारा खानदान बदमाश है। फोन डायलर पर उंगली घूम रही थी। दूसरी तरफ बख्तरवा लाठी पकड़े अब्दुल तवाब के करीब खड़े थे। सुलेमान उनके पीछे खड़ा बगौर देख रहा था। मुझे पक्का लगता है ये उधर गई है, अब्दुल तवाब ने कयास किया था। ज़रूर शाज भाई ने कोई मसला किया है। बख्तरवा को उसका कयास कुछ अच्छा नहीं लगा। वो क्या मसला करेगा, वो खुद गई होगी वहाँ। घंटी जा रही थी। अब्दुल तवाब ने उंगली से इशारा किया। जा रही है। फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। हाजा की आवाज़ सुनाई दी। अब्दुल तवाब ने बारीक नस्वानी आवाज़ निकाली, अरशद तुम्हारी बीवी चली गई। ऐसे लगता था कोई 16-17 साल की दोशीज़ा बोल रही है। बख्तरवा का हैरत से मुंह खुला। उस पार हाजरा रिसीवर कान से लगाए माथे पर बल डालते अब्दुल रफ़ीक को देख रही थी। व्हाट नॉनसेंस, हु इज़ दिस? सुलेमान ये मंजर देख कर अपनी हंसी रोक रहा था। अब उसने
चौंकने का तासुर दिया। ओह, आप बैरिस्टर हाजरा है? कौन बात कर रहा है? हाजरा ने भौंकड़ा लिया। अब्दुल रफ़ीक आगे चला आया। उधर बख्त रवा ने ज़ोर से लाठी उसकी टांग पर रसीद की। आह, उधर से बिलबिला उठा। हेलो। हाजरा को आवाज़ में शनासाई महसूस हुई। फ़ोन के उस पर सुलेमान के कहकहे सुनाई दिए। पड़े पड़े परे हट बदबख्ता। अब्दुल तव्वाब। हाजरा को शदीद गुस्सा चढ़ने लगा। इतना मज़ा तो आ रहा था दाजी। सुलेमान की आवाज़ सुनकर उसे धचका लगा। सारे शैतानी कामों में इसे मज़ा आता है। बख्तरवा ने रिसीवर लिया। हेलो बेटी, वो सख्त नाराज़ी से कहने लगी। दाजी देख ले, मैं पहले इतनी परेशान हूँ, इसे शर्म नहीं आती मेरे शौहर पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए। बेचारा बीमार है, सो रहा है अंदर कमरे में, और ये है किधर ये बेगैरत। पूछूं मैं आज इससे कि इसको हर वक्त उससे मसला क्या होता है। ये अब उस बाहर वाली को कोहिनूर के लिए अपने घर के फर्द पर खार निकाले लगा। जाने दो बेटी। अब्दुल तवाब को उसकी खींच कर बैठा। वो जब्त करने लगी। मुझे बताओ शाज को क्या हुआ है? सुलेमान की नज़र और ऊपर जंगले पर गई। वो तेज़ी से ऊपर जाने लगा। ऊपर जाकर सुनता हूँ। हाजरा ने थकान से आह भरी। अभी ठहर कर फ़ोन करती हूँ, बहुत काम है दाजी। अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना पता नहीं मेरे पीछे से क्या क्या हो जाता। शायद रात घर ना आऊँ। जान बख्शी पर बख्त रवा ने एकदम बोला। हाँ हाँ बेटा, तुम बेशक वहीं रह जाओ, कोई ज़रूरत नहीं आने की। वो इस वक्त शाज के लिए मुतफक्किर थी, इसलिए उसने उनके लहजे पर गौर नहीं किया। अच्छा दादी, काम निपटा कर बात करती हूँ। और उसने टेलीफोन रख दिया। वो अब्दुल रफ़ीक की जानिब मुतवज्जा हुई। वो बोला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने उसे उंगली दिखाई। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए था क्या नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें शाज की ज़्यादा फिक्र होती तो तुम उसे नशे वाली सिगरेट देने के बजाय अस्पताल जाने की तजवीज़ देते। मुझे समझ नहीं आता इतना सब कुछ होने के बावजूद शाज तुम पर इतना यकीन क्यों करता है। और मुझे तो अब भी तुम पर शक है कि कहीं तुम सरदार के साथ तो नहीं मिले हुए। अब्दुल रफ़ीक ज़ब्त नहीं कर सका। बैरिस्टर साहिबा, ऐसा नहीं है। शमसा बावर्ची खाने की खिड़की से ये मंजर देख रही थी, और आप मेरी एतमादियत पर सवाल ना ही उठाए तो बेहतर है। हाजरा का भाव उठा। मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में एक मर्तबा ज़रूर झाँक ले। आपको शाज से ज़्यादा लगाव होता तो उसी के बाप के घर में उसके कातिल को पनाह ना देती, बल्कि खुद उसे पुलिस के हवाले करती। वो तंजर हंसी। हाँ, उसने बेजारी से दीदे घुमाए। हाँ, फिर पता है तुम पुलिस वाले क्या करोगे? अपनी प्रमोशन को करवाओगे कि तुमने इतना पुराना इश्तेहार ही पकड़ लिया, और पुलिस महकमे की नकली काबिलियत पर हुकूमत और आईजी से दाद वसूल करोगे। फिर यहाँ से अपना हिस्सा निकाल कर सरदार और माफिया के लिए खिदमत सर अंजाम दोगे, और मेरे बाप का सौदा कर लोगे। क्या ऐसा ही है? नहीं, शाज भी ये जानता है, इसलिए वो मेरे अब्बू को वहाँ रहने दे रहा है, क्योंकि उसका मकसद इंतकाम नहीं, इंसाफ है। वो सांस लेने के लिए रुकी। अब्दुल रफ़ीक नागवारी से उसे देख रहा था। और तुम जो ये कह रहे हो ना, मैं यहाँ क्यों आई, तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं बनता। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर है। मुझे पता है हमारा रिश्ता बिजनेस के सिवा कुछ नहीं। कानून इस रिश्ते को नहीं जानता। यहाँ तक निकाहनामे पर मेरे शौहर की शनाख्त भी झूठी है। लेकिन अब्दुल रफ़ीक, जब मैंने हक़ाइक़ से आगाह होते निकाह ख्वाह को निकाह की रजामंदी दी थी, उस दिन से मेरे सरशाज से जुड़ी जिम्मेदारियां आयद हो चुकी थी। जब मैंने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे, उस दिन से मेरे फ़राइज़ तय हो गए थे। मुझे शाज की तंगदस्ती में कनाअत करना है, उसकी बीमारी में उसकी तीमारदार बनना है, उसकी मुश्किलात में उसका सहारा। मेरे और उसके रिश्ते को कानून नहीं मानेगा, पर अल्लाह मानेगा। इसलिए आइंदा तुम मुझे मत बताना मुझे यहाँ आना चाहिए या नहीं। अभी कुछ दिन पहले उसने बावर्ची खाने की जानिब इशारा किया। इसको समझाया है, आज तुम्हें समझा रही हूँ। शाज माफ़ करता है, मैं नहीं करती। मैं नोच लेती हूँ, उसे नुकसान पहुँचाने की सोचना भी मत। अच्छा, वो इस्तेज़ाई अंदाज में कहने लगा, आपको उसका इतना ख्याल है तो अभी तक आपने उसे अस्पताल क्यों नहीं लेकर गई? उसके माथे से बल हटने लगा। एक सर्द हवा के झोंके ने उसे अंदर तक ठंडा कर दिया था। सिर्फ बोल कर हिदायतें गैर करते हैं। अगर आप वाकई उसकी बीवी है तो उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे लेकर क्यों नहीं गई? इतना ही ख्याल है आपको उसका तो आप अभी तक यहाँ क्यों है? क्या आपको पता भी है उसके साथ ये मसला कब से चल रहा है? क्या आपको ये पता है वो कितने घंटे सोता है? क्या आप जानती भी है उसके साथ ये सब कैसे हुआ? उसे क्यों गोली लगी? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की?
بیرسٹر صاحبہ، میرے دوست کی زندگی کا مذاق مت بنائیے۔ اگر آپ کو واقعی اس کی فکر ہے نا تو اس کے ساتھ ہمدردی کرے، اس پر ترس مت کھائے۔ اچھا اب یہ مجھے بتائے گا، وہ دانت پیسنے لگی، میں نے اس کے ساتھ جو کیا اپنی خوشی سے نہیں کیا، میں مجبور تھا، اور اب میں اس کا ازالہ کر رہا ہوں، اور میں کرتا رہوں گا، چاہے مجھے اپنی جان تک کی قربانی دینی پڑے تو میں دوں گا۔ لیکن آپ تو مجبور نہیں ہے نا، تو پھر آپ اسے اتنا کیوں آزماتی ہیں؟ آپ کی طرح مجھے بھی سمجھ نہیں آتا وہ آپ پر اتنا یقین کیوں کرتا ہے، جبکہ بدلے میں آپ نے اسے سوائے مایوسی کے کبھی کچھ نہیں دیا۔ عبدالرفیق، حاجرہ کی آواز بلند ہو گئی، آنکھوں میں غیظ کے آثار واضح تھے۔ آوازیں بلند نہ کرے بیرسٹر صاحبہ، اس نے آہستگی سے کہتے طنز کیا تھا۔ اپنی دلیلوں کو پختہ کرے، آواز اونچی کر کے اب حقائق کو نہیں چھپا سکتی۔ شاز آج اس گرداب میں آپ کی وجہ سے ہے۔ حاجرہ نے مٹھیاں بھیج لی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، چہرہ مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا۔ اب تصور کرے اس انسان کی اذیت جسے اپنی زندگی میں دو لوگ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، اور ان میں سے ایک کی موت دوسرے سے جڑی ہو۔ آپ کو پتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گیا؟ اسے اپنے جینے کی امید ہی نہیں تھی، اور جانتی ہے کیوں؟ وہ جانتا ہے وہ جس دھندے کی گہرائی میں جا چکا ہے وہاں سے صرف لاش باہر آتی ہے، انسان نہیں۔ حاجہ کے ضبط کے پیمانے لبریز تھا۔ عبدالرفیق، خاموش ہو جاؤ۔ بیرسٹر صاحبہ، میں خاموش نہیں ہوں گا۔ آج اس نے طے کیا ہوا تھا، وہ اپنا غضب سے بھرا دل خالی کر کے رہے گا۔ اگر آپ واقعی اس سے ہمدردی رکھتی ہے تو اس پر ترس نہ کھائے، اس کی کمیوں کو پورا کرے، اسے جھوٹی امیدیں نہ دلائے، وہ چاہے آپ کو لاکھ خود سے دور رکھے، اس کا پیچھا نہ چھوڑے، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتی تو آپ کو یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس طرح آپ صرف اس کے لیے مشکلات بڑھا رہی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ حاجہ کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ عبدالرفیق نے اسے آئینہ دکھا کر اس کی ذات پر لگی میل اسے دکھا دی تھی۔ ہر مرتبہ آپ وکیل، ہم پولیس والوں کو خاموش نہیں کروا سکتے بیرسٹر صاحبہ، آپ اپنے آپ کو پاک مت کہا کرے، کیونکہ اپنے وائٹ کالر میں آپ جتنی کرپشن کرتے ہیں یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کی اور ہماری کرپشن میں یہ فرق ہے کہ آپ اسے سیٹلمنٹ کہتے ہیں اور ہماری کو رشوت، کیونکہ ہم نے قانون نہیں پڑھا۔ خود آپ چاہے جیسے مرضی اللیگل سورس سے ثبوت لائیں، مگر پولیس کی تفتیش سے ملے ثبوت میں ایک بھی جھول ہو تو فروٹ آف پوائزنس ٹرائیو ہو جاتا ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ حاجرہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک چھوٹی سائز کی چابی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ یہ اس کی لاکر کی چابی ہے۔ اس کے لاکر میں اس کی ڈگری اور میڈیکل ہسٹری رکھی ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش 62 نومبر ہے۔ حاجرہ کی نگاہ کیلنڈر پر لکھی 52 تاریخ پر گئی۔ عبدالرفیق نے اس کے چہرے کے زاویے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا ہے نا؟ جاننا چاہتی تو جان سکتی تھی، پر آپ کو تو اسے بس اپنا سبجیکٹ بنانا تھا۔ حاجرہ نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ عبدالرفیق، بس کر دو۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے چابی لی۔ اس نے فوراً سے بات تبدیل کی۔ تاریخ پیدائش پاسورڈ نہیں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، کہیں وہ مت ڈالتی رہیے گا، اور اس کا شناختی کارڈ بھی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے آپ کی بات مان کر نام بدلوانے کے لیے جمع کروا دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کا پاسورڈ کیا ہے، اس لیے خود ہی پتہ لگائیے گا۔ میں نے آپ سے جو کچھ کہا اس کے لیے میں معافی نہیں مانگوں گا، چاہے شاز مجھے جان سے مار دے۔ اگر آپ کو میری باتیں بری لگی تو مجھے غلط ثابت کریے گا۔ چلتا ہوں، خدا حافظ۔ عبدالرفیق بڑے بڑے ڈگ بھر کر باہر جانے لگا۔ باہر حاجرہ زچ کھڑی تھی، پوری طرح زچی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر صوفے پر بیٹھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چابی کو بغور دیکھا۔ اس کی پلکیں اٹھی۔ وہ وال کلاک کی سوئیوں کو تیزی سے گھومتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہی۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی۔ اس نے باورچی خانے کے دروازے کی جانب کنکھیوں سے شمسا کو دیکھا۔ یہاں آؤ۔ شمسا فوراً سے اس کے سامنے چلی آئی۔ الماس آنکھیں پھر سے صفاق ہونے لگی۔ اس نے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شمسا ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے بیٹھی۔ حاجرہ نے بغور اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا، پھر پوچھا، شاز کی ماں کہاں ہے؟ اس کی آواز لرزنے لگی۔ میں نہیں جانتی، میں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن میں کام سے باہر گئی تھی، وہ بھی بہت بیمار تھی، اس کے لیے دوا اور کھانے کا سامان ہی لینے گئی تھی۔ وہ یاد کر رہی تھی، جب میں گھر لوٹی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ حاجرہ نے مٹھیاں بھیج کر انگلی کی پورے ملی۔ یہ سب شاز کو آپ نے بتایا اور اس نے یقین کر لیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ حاجرہ کی آنکھیں پھیلی، کیونکہ وہ بتانے لگی، میں بانو نسرین کے گھر کی خادمہ تھی، میری ماں دائی تھی، اس لیے عملِ زچگی جانتی تھی۔ شاز کی دائی میں ہی تھی۔ اچھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یعنی شاز نے بیک گراؤنڈ چیک کر لیا ہے؟ وہ کچھ سوچنے لگی۔ تو پھر ہم سے یہ سب کیوں چھپایا؟
مجھے ڈر تھا آپ لوگ مجھ پر شک کرتے۔ وہ پتلیاں سکیڑ کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اب بھی کر رہے ہیں۔ شمسا نے اسے قائل کرنا چاہا۔ میں سردار کو الجھا رہی تھی تاکہ اسے لگے وہ جیت رہا ہے۔ مطمئن وہ اب بھی نہیں تھی۔ خیر تم نے ہمارا راز باہر نہیں دیا، اس لیے تم یہاں رہ سکتی ہو۔ اس نے تشکر سر ہلایا۔ شکریہ۔ اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ جا سکتی ہو۔ وہ اٹھنے لگی۔ وہ اس کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ رہی تھی۔ اس نے ضبط سے لب دبا کر کھولے۔ پتہ نہیں شاز ہر کسی پر یقین کیوں کر لیتا ہے۔ اور شمسا پلٹ کر جاتے مکارانہ انداز میں مسکرائی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ حاجہ نے کن پٹی پر انگلی مسلی۔ تبھی ابو کے ساتھ مل گئی ہو۔ اس کی آنکھیں پھیلی پھر سکڑنے لگی۔ شاز اس کے ذریعے غلط خبریں تو نہیں بھجوانا چاہتا ہے۔ یہ شاز کے راز رکھتی ہے پر سردار کو بھی اس کی خبر دیتی ہے۔ اس شمسا کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس کا ہدف دونوں سائیڈز ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ آنکھوں میں سے اضطراب کی کیفیت اوجھل ہونے لگی۔ ایسا ہی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ شاز ہے اور اسے بھی یقین ہے مدر ان لا زندہ ہے۔ اس نے صوفے کے سائڈ ٹیبل سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ وہ نمبر ملانے لگی۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ چند لمحے گزرے۔ ہیلو۔ فون اٹھا لیا گیا۔ اس پار اس کا موکل طبیب بیٹھا تھا جسے اس نے بری کروایا تھا۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب۔ وہ محفوظ ہوئی۔ تم اس پار۔ وہ چونکا۔ کس لیے فون کیا؟ اس نے کان میں پہنا سیاہ پتھر کا ٹاپس چھوتے گردن لڑکائی۔ تم سے ایک کام ہے۔ وہ بے اختیار ہوا۔ کیسا کام؟ وہ کہنے لگی۔ مجھے ایک اعتماد کا نیورولوجسٹ ریفر کرو جو میری ڈیٹیلز کانفیڈنشیل رکھ سکے۔ جواباً وہ تیزی سے بولا۔ کیوں؟ کس لیے؟ حاجرہ کے چہرے کے زاویے تیکھے ہوئے۔ کس لیے؟ کیا تم بھول رہے ہو میں نے تمہیں کیسے باہر نکالا ہے؟ یہ سنتے وہ یاد کرنے لگا۔ وہ ملاقات والے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کمرے کا منظر گناہوں کی طرح تاریک تھا۔ اس نے فائلز دیکھ کر اسے دیکھا اور قلم گھمایا۔ تمہارے پچھلے کیسز میں ایک ہی پیٹرن ہے۔ کسی کا بی پی تیز ہو گیا، کسی کی شوگر۔ لیکن وہ فی الفور بوکھلا کر بولا۔ خدا کی قسم اس کیس میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں قاتل نہیں ہوں۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ جانتی ہوں اس بار ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس نے گردن کے قریب قلم کیا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو چھری کے نیچے آنا ہے نا۔ وہ جذباتی ہوا۔ دیکھو میں نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا۔ ہاں میں نے نارمل ڈیلیوریز کا سی سیکشن کیا ہے پر میں نے قتل نہیں کیا۔ یہ کیس خود بخود خراب ہوا ہے۔ گاڈ ولز۔ اس نے قلم فائل پر رکھا۔ ایک گہری سانس لی اور بند مٹھیوں کو آپس میں ملایا۔ پلکیں جھپکی پھر اٹھی۔ میں تمہیں بچا رہی ہوں لیکن صرف اس کیس کی بیس پر۔ مائنڈ اٹ۔ اور یہ ساری ڈیٹیلز میرے پاس رہیں گی۔ تم جیسے لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہنے کے لیے میں ایسی ڈیٹیلز بیش قیمت الماس کی طرح استعمال کرتی ہوں۔ کنیکشنز۔ وہ محفوظ ہوئی تھی۔ اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ غصے سے اس پر چلایا۔ یو بیچ تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ نہیں۔ اس نے سادگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہ میں دھمکا رہی ہوں نہ ہی میں منہ بند کرنے کے لیے رشوت لے رہی ہوں۔ تمہیں نہیں پتا رشوت لینے اور دینے والا دونوں آگ کے ایندھن ہیں۔ سیٹلمنٹ کرتے ہیں اور راز رکھتے ہیں۔ اس کے لب طنزیان مسکراہٹ سے پھیلے۔ اور تم جیسے گھٹیا لوگوں کے لیے میں بچ ہی بننا پسند کرتی ہوں کیونکہ تم لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک بچ ہی درکار ہے۔ پروسیکیوشن کی نظریں تم پر ہیں۔ باہر نکل کر محتاط رہنا۔ آنکھیں چینی ہوئی۔ کیا تم ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ وش اٹ۔ وہ صفاقی سے سرگوشی کیے بولی۔ آئی ایم اے وش گرانٹ۔ اس کی سرگوشیاں اس پر خوف طاری کر رہی تھیں۔ میں تمہاری سیویئر بن کر آئی ہوں جو تمہیں ایک نئی زندگی کا موقع دے رہی ہے لیکن اس کا احسان ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ بالکل کسی لوک کہانی کی طرح۔ اس کے محفوظ ہوتے موتیوں جیسے دانت دکھائی دیے۔ اس نے لب کاٹ کر کھولے۔ میں بدلے میں ایک خواہش کروں گی اور تمہیں اسے پورا کرنا ہوگا۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو ہر کسی کے ساتھ عیاری سے کام لیا کرتی تھی اور سب کی توجہ حاصل کر لیا کرتی تھی مگر اتنی وفادار تھی کہ ہر کوئی اسے اپنے راز دے دیا کرتا تھا۔ اور اس نے بے بسی سے سر جھکا کر کہا سیف می بیرسٹر حاجرہ۔ اس کی متانت اور منت نے اسے مزا دیا تھا۔ اس نے گردن چھوتے جھکائی اور بشاشت سے کہنے لگی پچھلے کیسز میں تم اسسٹ کر رہے تھے اور تمہارے ساتھ اور بھی ڈاکٹرز تھے۔ اس کا سر اٹھا۔ تو بآسانی بات دفن ہو سکتی ہے۔ یہ کیس میں میڈیکل اینڈ سے سنبھال لوں گی۔
میڈیکل اینڈ سے سنبھال لوں گی، تم چیک سائن کرو، مجھے ایکسپرٹ کو بلانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اس بار فون کے بولا تھا۔ اس نے تشکر کہا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، میں کل فارغ ہوں، مجھے کل ہی کی تاریخ چاہیے، تمہیں لاہور جانا ہوگا، 2 دن لگ سکتے ہیں۔ یہ سنتے اس نے سر کو خم دیا۔ اوکے، تھوڑی دیر تک ڈیٹیلز دیتا ہوں، اس نے کہا۔ بہت بہتر، اور کال کاٹی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ فو، اب وہ نمبر ملانے لگی۔ گھنٹی جا رہی تھی، اگلے لمحے کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، بخت روا بات کر رہے تھے۔ وہ تب سے اب اسی کے فون کے منتظر تھے۔ داجی، اس نے تمہید باندھی، وہ شاذ کی طبیعت ناساز ہے تو ہمیں لاہور جانا ہوگا۔ کیا اس قدر ناساز ہے؟ وہ بے اختیار ہوئے۔ نہیں نہیں، وہ جھٹ سے بولی۔ ٹھیک ہے، بس چیک اپ کروانا ہے، تسلی کرنی ہے، 2 دن لگ جائیں گے۔ وہ کہنے لگے۔ میں نیلو کی ماں سے کہوں تم دونوں آ رہے ہو؟ میں نے اسے شاذ کے متعلق خط لکھا تھا۔ ہاں، اسی لیے فون کیا تھا۔ آپ دادو سے کہیں ہم وہیں رہیں گے۔ کاش نیلوفر بھی انہیں پر چلی جاتی۔ اپنی بھڑاس وہ پھر نکال گئی تھی، مگر بخت روا نے کچھ نہیں کہا۔ تم تحلیل کے لیے بھی بات کرنا، کچھ سوچتے انہوں نے کہا تھا۔ کہنا وہ لڑکا اچھا ہے، اور اسے قائل کرنا کہ اپنے دیور کے لڑکوں سے کہہ دے نیلوفر کا ساتھ قطعاً مت دے، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب اس لڑکے کے پیچھے مت پڑے۔ پہلے وہ لوگ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں۔ کوشش کروں گی داجی۔ اس وقت اسے صرف شاذ کی فکر تھی، وہ اتنی آسانی سے نہیں ماننے والی۔ وہ تو میری اور شاذ کی شادی پر نہیں آئی تھی، مجھے مسلمان کم اور فرقہ پرست زیادہ لگتی ہے۔ بخت روا برہم ہوئے۔ اچھا، بس میری بہن ہے وہ۔ اور وہ خاموش ہو گئی۔ رکھتا ہوں پھر۔ ٹھیک، وہ مختصراً کہہ کر ریسیور رکھنے لگی۔ اب اس نے ہاتھ میں پکڑی چابی کو چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور مسکرا کر بولی، شاذ کی تجوری کی چابی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔